لوگوں کی یہ شکایت اکثر رہتی ہے کہ ان کی دعائیں اکثر قبول نہیں ہوتی یا ہوتی ہے تو بہت لیٹ ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے کا ایک فلسفہ ہے جو میری ریسرچ اور تجربے سے مجھے سمجھ میں آیا ہے۔ وہ فلسفہ یہ ہے کہ جب آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بیسیکلی کر کیا رہے ہوتے ہیں، آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے۔ یعنی آپ جب دعا کر رہے ہیں تو آپ ایک چینج کر رہے ہیں، یعنی آپ اللہ سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ایک چینج ہو جائے۔ سپوز آپ نے دعا مانگی کہ آپ کو کوئی روزگار مل جائے، کوئی نوکری مل جائے، ایسی نوکری جس سے آپ کو 50,000 روپے ماہانہ تنخواہ آنے والی ہے۔ میں ایک ایگزامپل پیش کر رہا ہوں۔ تو اب یہ جو 50,000 ماہانہ آپ کو تنخواہ آنے والی ہے، کیا آپ اس کا استعمال، کیونکہ ان فیوچر جب یہ ملے گی تو آپ اس کا کریں گے کیا، وہ بتائے گا کہ دنیا میں اس سے کیا چینجز ہونے والے ہیں۔ کیونکہ دنیاوی نظام آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے اس سے کسی نہ کسی طریقے سے ایفیکٹ ضرور ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی چیز ہو جائے جو بہت بڑی ہے تو آپ ڈیفینیٹلی اپنے پریوار اور خاندان والوں کو بھی اس پیسے میں سے یا اس چیز میں سے، اس نعمت میں سے جو اللہ نے آپ کو دی ہے، ضرور کوئی شیئر دینے والے ہو۔ اب سوال یہاں یہ ہے کہ آپ نے تو کوئی وظیفہ پڑھ لیا یا آپ نے تو کوئی بہت پاکیزگی اختیار کری کچھ دنوں کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے وہ دعا کری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی وہ دعا قبول کر لے۔ کوئی دعا ہے جو قبول کر لے، یا یہ نوکری والی مان لیجیے۔ تو کیا آپ کے آس پاس کے لوگ، آپ کے پریوار والے، آپ کے خاندان والے اس چیز کو ڈیزرو کرتے ہیں جس کی آپ نے مانگ کری ہے، جو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا ہے، جو آپ کو مل جائے اگر، تو کیا وہ ڈیزرو کریں گے اس کے بدلے میں، اور آگے کیا ہونے والا ہے آپ تو یہ نہیں جانتے۔ اب آپ تو دعا کر ہی رہے ہیں اور آپ کو صرف اپنا پتہ ہے کہ آپ کو کوئی شے چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، پر آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے خاندان والے اور آپ کے گھر والے بھی کوئی نہ کوئی دعا تو کر ہی رہے ہیں۔ ان کے اپنی خواہشیں ہیں، ان کے اپنے اعمال ہیں جو اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان کے اعمال یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ سے پہنچنے والا منافع جو ان کو جائے گا وہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، ان کی تقدیر میں وہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو آپ دعا کر رہے ہیں آپ انٹیوشن سے سمجھ جائیں، جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں، کہ کیا میری یہ چیز ہوئی تو میں کیا چاہتا ہوں کرنا۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ فیوچر میں آپ کیا کریں گے، جو بھی آپ کی دعا ہے اگر وہ پوری ہوئی تو آپ فیوچر میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ پہلے یہ دیکھیں۔ اور پھر اس سے کون کون افیکٹڈ ہو رہا ہے، یعنی کون کون متاثر ہو رہا ہے، کس کس کی زندگی میں اس سے چینجز آ سکتا ہے۔ آپ کے خاندان، آپ کے پریوار میں کون کون آپ کے پیارے ہیں، دوستوں میں کون کون آپ کے پیارے ہیں جن کی آپ بالکل ایک خاص مدد کرنا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر وہ دعا قبول ہو گئی تو آپ ان کی مدد کریں گے، یا جو بھی آپ نے سوچا ہوا ہے تو آپ ذرا اس پہ غور و فکر کریں کہ وہ لوگ جن کے لیے آپ نے وہ دعا کری ہے، کیونکہ آپ کرتے ہیں اپنے آپ کے لیے وہ بات ٹھیک ہے، پر جیسے اس نوکری والے اگزامپل میں آپ 50,000 پر منتھ سپوز کما رہے ہیں، آپ نے یہ دعا کری ہے، قبول بھی ہو جاتی ہے، تو یہ تو ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہے زندگی بھر جو آپ کو ملے گا۔ آپ اس کے مد نظر کریں گے کیا؟ کیا آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ آپ وظائف پڑھنا بعد میں بند کر دیں گے؟ یعنی وظائف سے میری مراد بس یہ کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا بند کر دیں گے، یا بعد میں نمازیں بند کر دیں گے، یا بعد میں عبادت بہت انتہا کم کر دیں گے؟ اگر اس طرح کی کوئی چیز آپ کے اندر موجود ہے، سائیکولوجیکلی آپ اپنے وجود کو جب دیکھتے ہیں، آنکتے ہیں، تو آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یار اس طرح کا میرے اندر کچھ ہے۔ اگر آپ کو اس طرح کا لگتا ہے خود کو انالائز کر کے، تو پھر آپ یہ سمجھ جائیں کہ وہی سب سے بڑا ریزن ہے کہ آپ کی جو دعا ہے وہ قبول نہیں ہو رہی ہے، یا وہ اس وقت قبول ہو جائے گی جب آپ کا ایمان، یعنی جب قبول ہوتی ہے۔ تو جب میں نے ایسے کیسز دیکھے جہاں دعا قبول ہوئی ہے، وہاں پہ اس کو انالائز کر کے بھی یہی سمجھ میں آیا کہ لوگوں کی دعائیں جو لیٹ قبول ہوئی، اس میں سب سے بڑی وجہ یہ بنی کہ وہ اس وقت قبول ہوئی، وہ کئی سالوں سے مانگ رہے تھے، کہ جب ان کے خاندان میں کئی لوگ ادھر ادھر ہو گئے، بہت سارے ادھر رہے، ان کے رشتے مختلف ہو گئے لوگوں کے ساتھ، تو وہ جو چینجز ان کی زندگی میں ہوئے بڑے، ان کی وجہ سے وہ جو ان کی دعا کے قبول ہونے کا اثر دوسروں پہ جانا تھا وہ بدل گیا، اور وہ اثر کے بدلاؤ کی وجہ سے اور ان کے ذہن کے بدلاؤ کی وجہ سے وہ دعا اس وقت قبول ہو گئی جب ذہن پوری طرح سے ان کا بدل گیا، ان کی پرسنالٹی بدل گئی جس نے دعا کری تھی۔ تو وہ جس وقت پرسنالٹی بدلی اسی وقت وہ دعا قبول ہو گئی، وہ مانگ بہت لمبے عرصے سے رہے تھے۔ اسی طرح سے وہ لوگ جن کی دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہے، ان کی دعاؤں میں بھی یہی ہوتا ہے معاملہ، کہ وہ دعائیں ہی ایسی کرتے ہیں۔ یوزلی اللہ والے جن کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے وہ سب کا بھلا ہی سوچتے ہیں، اور وہ جب اللہ سے کوئی، جیسے بہت بڑے ولی کامل ہے کوئی، وہ جب اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ مانگتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبان پہ وہ دعا کو لاتا ہی اس لیے، جیسے کوئی مستجاب الدعوات شخص ہے، یعنی ایسا شخص جس کی اللہ ہر دعا قبول کر لیتا ہے، تو اس کی زبان پہ دعا آئے گی ہی تب جب وہ کائنات کے نظام کے تحت صحیح ہوگی، ورنہ وہ دعا کر ہی نہیں پائے گا، وہ کرے گا ہی نہیں۔ اس طرح کے معاملات ان کے ساتھ ہونے لگ جاتے ہیں۔ اب رہی بات نارمل لوگ جن کی دعائیں مطلب ویسے ہی قبول ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ بھی معاملہ کچھ ایسے ہی ہے۔
وہ قسمت سے کوئنسیڈنٹلی ایسے سمے مانگ لیتے ہیں دعا جو سمے بالکل پرفیکٹلی ٹھیک ہوتا ہے، اور دعا بھی ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت اگر قبول ہو بھی گئی تو اس سے نظام میں کوئی بہت بڑی دقت نہیں آئے گی کائنات کے نظام میں۔ تو واپس میں دہرا دیتا ہوں، بالکل آسان شبدوں میں آپ یہ دیکھیں اپنی دعا میں کہ آپ جو دعا کر رہے ہیں اس سے کون کون متاثر ہونے والا ہے، کس کس پہ اس کا اثر پڑے گا، کیا وہ اثر پڑنا چاہیے، وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں، خود انٹیوشن لگا لیں اپنے پریوار کا، خود سوچ لیں کہ آپ کی وہ دعا قبول ہوگی تو فیوچر میں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں گے، ڈیفینیٹلی آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا نظر ضرور آئے گا جو آپ کو یہ بتا دے گا کہ وہ قبول کیوں نہیں ہو رہی اور اس کو قبول کروانے کا طریقہ کیا ہے، یعنی آپ کیا چینجز لائیں اپنی پرسنالٹی میں، کیا کریں، اپنے آپ سے وعدے سائیکلوجیکلی کس طرح آپ اپنا دماغ بدل دیں، کس طرح اپنے اعمال بدل دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لے۔